10 नंबरी रिपोर्टिंग सर, 10 नंबरी रिपोर्टिंग सर, 10 नंबरी। फैजी भाई फिट है, डेविड का ड्रामा हिट है, अल्हम्दुलिल्लाह हिट है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। साहिर हसन के बयानात और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया फ़रहान उर्फ फैज़ी का पूरा नेटवर्क, जिसको फैज़ी चीफ़ नेटवर्क के नाम से जाना जाता है माशरे में, ये इनके बयानात जो थे वो बार बार इस बात की कलई खोल रहे थे कि पाकिस्तान भर में जो एडिक्ट्स हैं, इस जहर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनको इसकी फ़राहमी जो है वो मुख्तलिफ़ कोरियर सर्विसेज़ के ज़रिए होती है। ना सिर्फ कोरियर सर्विसेज़ के ज़रिए होती है बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में जो इसकी तरसील है वो भी निजी कोरियर सर्विसेज़ फ़राहम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके ज़रिए की जा रही है। पुलिस की जानिब से या कस्टम की जानिब से या एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स की जानिब से या सिंध में मौजूद एक्साइज़ एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से इस हवाले से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई तहकीक नहीं की गई। ज़रूरी था कि साहिर के बयान की रोशनी में फ़ौरी तौर पे निजी कोरियर कंपनी से रब्ता किया जाता। अगर खुदा न खास्ता वहाँ उनके एम्प्लॉइज़ इस खौफनाक धंधे में मुलव्विस हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाता, उनसे कॉन्टैक्ट्स हासिल किए जाते, या फिर उनका जो स्कैनिंग का निज़ाम है और जो सामान घरों तक पहुंचाने का या मुख्तलिफ़ शहरों में तरसील का निज़ाम है उसको जांचा जाता और फिर ये कोशिश की जाती कि इस काले धंधे को रोका जाए। ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल हमारी जो हिस्से सहाफ़त है और हिस्से तहक़ीक़ है वो किसी तौर सुकून नहीं पा रही थी और हमने आज ख़ुद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया और अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि हम वो जो कोरियर कंपनियों के ज़रिए ये नेटवर्क अपना धंधा चला रहा है उसके शवाहिद हासिल कर चुके हैं। आज मैं आपको ज़रा तफसील से दिखाता हूँ। आपको शायद ये पता हो, जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए मैं ज़रा मुख्तसर दोहरा दूँ कि फ़रहान उर्फ फैज़ी जो है ये गिरफ़्तार हुआ। इसके साथ एक और इसका साथी गिरफ़्तार हुआ जिसका नाम है अब्दुल मुगनी। अब्दुल मुगनी की तस्वीर आपने स्क्रीन पे आपके पास आप देख रहे हैं। अब्दुल मुगनी की एक बड़ी अजीब कहानी है और ये सिर्फ अब्दुल मुगनी की कहानी नहीं है बल्कि ये हर उस शख्स की कहानी है जो इस फैज़ी चीफ़ नेटवर्क के हत्थे चढ़ जाता है। ये मुल्क भर में फैला हुआ नेटवर्क है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अब्दुल गनी की जो स्टोरी है वो क्या है। पहले मैं आपके सामने रखता हूँ वो शवाहिद जो हमने हासिल किए हैं। अच्छा, यूट्यूब कुछ सेंसिटिव है चूँकि जो रसीदें हैं निजी सर्विसेज की, निजी कोरियर कंपनियों की जो हमने हासिल करनी है, जिनके ज़रिए ये खौफनाक जहर जो है ये ट्रांसपोर्ट किया गया है कराची, इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से, तो वो मैं पूरी रसीदें लगाने की पोजीशन में नहीं हूँ। वीलॉग जो है वो उस पर असर पड़ रहा है, यूट्यूब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको उसकी डिटेल्स बता रहा हूँ और उसमें से जो पार्ट्स मैं लगा सका वो इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे होंगे। ये एक पार्सल था जो इस्लामाबाद से रवाना किया गया और ये रवाना हुआ था 24 अगस्त 2024 को। इसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। 4:42 पे क्लॉथ्स एंड सैंडल बताया गया इस कोरियर कंपनी को कि इसमें कुछ कपड़े हैं इस पार्सल में और कुछ सैंडल्स हैं। और ये जो पार्सल है ये सैयद मुर्तज़ा मारूफ़ के नाम से बुक हुआ इस्लामाबाद में और इस पे जो रेजिडेंट है ये मुर्तज़ा मारूफ़ जो बताया गया उस पार्सल के मुताबिक, उस रसीद के मुताबिक, कि ये बफर जोन के रेजिडेंट है। इसके साथ जो रिसीविंग एंड था यानी कराची में जहाँ ये पहुँचना था, ये पीएनटी कॉलोनी में अल्तमश डेंटल हॉस्पिटल के नज़दीक एक रिहायशी इमारत है, वहाँ एक फ़्लैट में ये पार्सल पहुँचाया जाना था और इस पर जो फ़ोन नंबर दिया गया था वो भी एक ऐसे शख्स का था जो कि ना तो रिसीविंग एंड पे मौजूद था ना ही वो सेंडिंग यानी कि भेजे जाने वाले एंड पे पिंडी में मौजूद था। ये शख्स कराची में मौजूद ज़रूर था लेकिन इस पार्सल की ट्रांसफ़र में, इस पार्सल की तरसील में इसका कोई लेना देना नहीं था। ये और बात कि ये फैज़ी चीफ़ नेटवर्क का हिस्सा ही था। ये कौन है ये हम आपको अगले व्लॉग्स में बताएंगे। ये जो पार्सल भेजा गया ये भेजा गया अब्दुल गनी के नाम पे और जिस वक्त हमारी तहकीक में ये सामने आया कि अब्दुल गनी कौन है तो हमारा दिल बहुत दुखा। अब्दुल गनी अब्दुल मुगनी जो कि फैज़ी के साथ गिरफ़्तार होकर जेल में है
اس کا ایک میرے خیال سے 2.5 یا 3 سال کا بچہ ہے جو ابھی صحیح سے بول بھی نہیں سکتا. یہ ظالم ایسے ہیں کہ اس خوفناک اس زہر کو پہنچانے کے لیے اپنے معصوم بچوں کے نام استعمال کرتے ہیں. اور جس وقت یہ پارسل پہنچتے ہیں اگر خدا نخواستہ اس بچے کو کچھ ہو جائے تو بھی یہ ریسیو اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ جو نمبر لکھا گیا ہوتا ہے ریسیونگ اینڈ پہ وہ بھی انہی کے نیٹ ورک کا بندہ ہوتا ہے اور وہ کراچی میں کہیں گھوم رہا ہوتا ہے. عبدالغنی کے نام پر بھیجا گیا یہ سیمپل یہ پارسل جو تھا اس میں وہی ڈرگ تھی جو ناک سے کھینچی جاتی ہے اور یہ باحفاظت کراچی پہنچ گیا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ پہنچا دیا گیا تھا. جو ہم نے دوسرے شواہد حاصل کیے اس میں ایک اور یہ آپ اسکرین پہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے, یہ ایک اسپیکر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے پنڈی سے یہ پارسل جو ہے ایک نجی کوریئر کمپنی کے ذریعے بھیجا جا رہا تھا کراچی. اس نے وایا لاہور پہنچنا تھا اور اس میں جو بھیجا جانے والا بندہ ہے جو سینڈر تھا وہ اسد تھا اور پھر ایک دفعہ عبدالغنی کا نام اس میں ریسیونگ اینڈ پہ لکھا گیا تھا. اور عبدالغنی ایک 2.5 سال کا بچہ ہے جو کہ عبدالمغنی کا بیٹا ہے اور عبدالمغنی جیل میں. یہ افسوسناک بات ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی کہ معصوم بچوں کے نام تو کم از کم استعمال نہ کریں گے. لیکن بہرحال یہ پارسل پکڑا گیا. اس پارسل کو ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے نے لاہور میں پکڑ لیا تھا اور جب اس کو کھولا گیا, یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ لگی ہوئی, یہ ریپ ہوا ہے پورا ڈرگ اس کے اندر اور اس کو پیک کر کے بھیجا گیا تھا. جو پہلا میں نے آپ کو بتایا پارسل جو کلاتھ اور سینڈل کے نام سے تھا وہ نکل گیا تھا, وہ کراچی پہنچ گیا تھا. تو یہ جو نام آپ نے ابھی تک سنے, عبدالغنی میں نے بتایا آپ کو بچہ ہے, یہ جو مرتضیٰ معروف ہے, یہ سید مرتضیٰ معروف دراصل یہ وہ ہے ان کا رائڈر ہے جو فیضی چیف نیٹ ورک ہے اس کے رائڈر کا نام ہے. ویسے ان کے پاس 6-7 رائڈر ہیں لیکن یہ ایک رائڈر ہے سید مرتضیٰ معروف جو مختلف کراچی میں گاہکوں کو ان کے گھروں کی دہلیز پر یا پھر جہاں یہ چاہیں وہاں اس زہر کو پہنچا دیا کرتے ہیں. اور یہ میری اطلاع کے مطابق ان فیضی کی گرفتاری کے بعد فرار ہو گیا ہے. عبدالمغنی میں نے آپ کو کہا کہ اس کی ایک عجیب داستان ہے. عبدالمغنی ایک ان ڈرائیو چلانے والا عام سا آدمی تھا اور فیضی چیف نیٹ ورک کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ان ڈرائیو اور بائکیا کے ذریعے پہلے سفر کرتے ہیں اور جس وقت یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف جو یہ آن لائن ٹیکسی اور موٹر سائیکل سروسز ہیں ان کے رائڈرز اور ڈرائیورز کے ساتھ یہ مراسم بڑھاتے ہیں اور ایک ہی سفر میں ان کو بہت زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کرایہ 500 روپے بنا ہے تو یہ 2000 روپے دے دیں گے, اتنی بڑی ٹپ دے دیں گے, 3000 دے دیں گے, 5000 دے دیں گے. دراصل ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو قابو کر لیں کسی طریقے سے. پھر ان کے کانٹیکٹ نمبر شیئر کر لیتے ہیں یہ اور اس کے بعد ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اکثر آنا جانا ہوتا ہے تو ہم آپ سے براہ راست رابطہ کریں گے, پیسے اچھے دیں گے تو اگر آپ ہمیں لے جایا کریں. یوں یہ مراسم بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے ہی کسی بندے کو بعض اوقات سامان ڈیلیور کرتے ہیں. سامان آپ سمجھ رہے ہیں. تو جب یہ ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے جو اس کی ویڈیو بناتا ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے ان رائڈرز کو اور ان ڈرائیورز کو کہ جی یہ جو سامان تم نے ڈیلیور کیا ہے یہ اصل میں ہے کیا. پھر اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں ڈرائیور کے یا رائڈر کے, وہ ویڈیو ان کو دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور وہ پھر بعض اوقات کچھ لوگ مجبوری میں اور کچھ لوگ پیسہ کمانے, مطلب غربت ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, آپ سب جانتے ہیں, روزگار ہے نہیں, اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو کالا کام کرنے کے لیے بندہ آسانی سے تیار ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ پیسے کی لالچ میں اور بعض لوگ بلیک میل ہو کر یہ کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کو کیپچر کر لیتے ہیں, ان کے گھروں کو استعمال کرتے ہیں, ان کو اسٹوریج ہاؤس بنا لیتے ہیں. یہ سامان جو منگوایا جاتا ہے, یہ جو زہر منگوایا جاتا ہے, یہ اپنے گھروں کے بجائے ان کے گھروں میں رکھوا دیتے ہیں اور پھر ایک آدمی اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. اگر انہیں کسی آدمی سے خوف ہو اور یہ چاہتے ہوں کہ یہ براہ راست اس کے حوالے نہ کریں یہ سامان, تو کراچی میں مختلف ATM مشینز کو استعمال کیا جا رہا ہے, مختلف جو پارکس ہیں, گراؤنڈز ہیں, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے آرڈر پلیس کیا, جب میں آرڈر پلیس کرتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے ان کے واٹس ایپ کے اوپر کہ سین آن ہے لکھا ہے, یا آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. سین آن ہے کا مطلب ہے کہ یہ سامان اویلیبل ہے, جس کو چاہیے وہ رابطہ کر لے.
ورنہ جو ہے وہ یہ سٹیٹس نہیں ہے تو آپ کو سامان آپ سمجھ لیں کہ اس نمبر سے نہیں ملے گا جس نمبر پہ یہ سٹیٹس ہوتا ہے. یہ جب بندہ آرڈر کرتا ہے تو یہ اس سامان کو، یہ میں نے ساتھ میں کچھ تصویریں بھی لگا دی ہیں، یہ بلر کر کے لگا رہا ہوں میں، یہ وہ ڈبیا ہوتی ہے جس میں یہ لگاتے اس سامان موجود ہوتا ہے. اس ڈبیا کو یہ لے جا کے کسی اے ٹی ایم مشین میں، مشین کے پیچھے یا ڈسٹ بن کے اندر کہیں ڈال کر اس کی 2-3 اینگل سے تصویریں کھینچتے ہیں اور وہاں کی لوکیشن گاہک کو یا خریدار کو تصویروں سمیت بھیج دیتے ہیں اور انہیں بتا دیں جی یہ یہاں پڑا ہوا ہے اور آپ اگلے 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں آ کے اٹھا لیں. اور گاہک کو پہلے ہی اس مقام جہاں پہ یہ چیز ڈیلیور کرنی ہوتی ہے اس سے کچھ فاصلے کی جگہ بتا دی جاتی ہے کہ جی آپ یہاں آ کے کھڑے ہو جائیں. مثال کے طور پہ اگر ایمپریس مارکیٹ کے کسی اے ٹی ایم میں انہوں نے ڈالنا ہے کراچی میں تو یہ پارکنگ پلازا کا بتائیں گے، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا. تو پارکنگ پلازا پہ جو گاہک ہے وہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ ایمپریس مارکیٹ میں کسی اے ٹی ایم مشین میں ڈالیں گے تصویریں، لوکیشن بھیجیں گے، اس کو بولیں گے جی آپ آ کے لے جائیں. یہ بندہ اتنی دیر میں کیا 2-4 منٹ لگیں گے، بندہ اے ٹی ایم مشین پہ جائے گا اور لے لے گا. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے. فیضی ایک الگ کردار ہے جو کہ گرفتار ہے، چیف ایک الگ کردار ہے. یہ چیف کون ہے؟ ہم نے اس کے حوالے سے اہم ترین معلومات اکٹھی کی ہیں اور جس وقت ہم اپنا اگلا ویلاگ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس حوالے سے تو آئی گارنٹی یو کہ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے کہ یہ چیف پکڑا نہیں جاتا. لیکن ہم اس کو ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.